کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دین اسلام کو مدنی چینل کے ناظرین اگر دیکھا جائے تو دین اسلام یہ ایسا ریلیجن ہے، ایسا پیارا دین ہے کہ جس نے سب کے حقوق بیان کیے ہیں، کس کا کیا حق ہے، یہ بڑے پیارے اور احسن انداز میں اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، دوست احباب کے حقوق، اور یوں کہہ لیجئے آپ کے پڑوسیوں کے حقوق، راستے کے حقوق، جانوروں کے حقوق، اور بڑی ڈیٹیل اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ مزدور کے حقوق، یعنی یوں کہہ لیں کہ دین اسلام جو ہے یہ ہمیں رائٹس اور حقوق کا ایک پورا چارٹر عطا فرماتا ہے، اور جب انسان اس حق کی رعایت کرتا ہے تو یہ دنیا میں بھی عافیت پاتا ہے اور اللہ پاک کی رحمت سے آخرت میں بھی کامیابی سمیٹنے والا بن جائے گا۔ اور اگر ان حقوق کی رعایت نہ کی جائے، ان حقوق کو پامال کیا جائے اور ان حقوق کے اندر یوں بولیے کہ کسی قسم کی کوتاہی برتی جائے تو پھر معاشرہ جو ہے یہ ڈس بیلنس بھی ہو جاتا ہے، امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اس دہلیز اور یوں بولیے کہ اس رستے پر آ جاتا ہے کہ جہاں سے آگے اس کو صرف اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ کسی کا حق پامال کرنا بعض اوقات انسان کو بڑا آسان سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب اس حق کی پامالی کے بعد اس کا وبال جب انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے تو پھر بندہ اس لمحے کو یاد کر کر کے پچھتاتا ہے کہ ہائے میں نے کیا کر دیا۔ جیل میں طرح طرح کے قیدی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اس سے جو ہے وہ عافیت عطا فرمائے۔ جب آپ کوئی کرائم کرتے ہیں تو اس کرائم کرنے کے بعد اس کا وبال یہ بھی جو ہے وہ زندگی میں آتا ہے۔ تو یہ ہم نے زندگی پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے اور مختلف طرح کی قیدیوں کو جو ہے وہ دیکھا ہے، لیکن جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے جس کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ وہاں پر یہ بات بھی ہوئی کہ جب ہم کسی کے حق میں جو ہے وہ کوتاہی کریں گے اور کسی کی حق تلفی کریں گے اور کسی کے لیے پریشانیاں جو ہے وہ زندگی میں پیدا کریں گے اور اس طرح کے کام کریں گے تو پھر اس کا وبال بھگتنے کے لیے آدمی کو تیار ہو جانا چاہیے۔ بعض اوقات بندہ دنیا میں بچ جاتا ہے، اس کو دنیا میں اس طرح کی یوں بولیے کہ پرابلمز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے یہ بہرحال اپنی جگہ پر ضرور موجود ہے۔ بلا عذاب الآخرت اشد و ابقا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عافیت و سلامتی عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے حقوق کی یوں بولیے اللہ ہمیں رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حق تلفی کرنا یہ اللہ کریم کی نافرمانی بھی ہے، یہ بندے کا حق تلف کرنے والی بات بھی ہے۔ حقوق العباد بھی آپ اگر تلف کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں حق اللہ بھی تلف ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ حق اللہ تلف کر رہے ہیں، اور اگر آپ کسی کا مال ناحق کھا رہے ہیں، اس کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں تو یہ حق اللہ تلف نہیں کر رہے۔ اس میں دو حقوق تلف ہو رہے ہیں، حق اللہ بھی تلف ہو رہا ہے اور حق العباد بھی تلف ہو رہا ہے۔ اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی حق اللہ کی تو معافی ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، حق اللہ کی بھی رعایت کرنی ہے، ان کو بھی جو ہے پورا کرنا ہے، اور حقوق العباد کی بھی کیا کرنی ہے، رعایت کرنی ہے، اور اس بات کو ہمیشہ جو ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ خلیفہ امیر سنت الحمدللہ رب العالمین پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی کالز کی جانب ہم بڑھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی نے کوئی حق تلفی بھی کی ہے
تو یاد رکھیں کہ جتنا کسی کا جرم ہو سزا بھی اتنی ہی ہونی چاہیے۔ سیدی اسی عنوان کو اور اسی موضوع کو لے کر کے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آپ سے کچھ گفتگو کر لیں کہ بعض اوقات بندہ جب کسی کا حق تلف کرتا ہے تو بندہ اپنا حق لینے کے لیے جب قانونی چارہ جوئی کرتا ہے تو اس میں بھی کیا کرتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کے ایلیگیشنز جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، یعنی کیس کو مضبوط بنانے کے لیے اس طرح کے ایلیگیشنز لگا دیں گے کہ جن کا نام و نشان تک جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی اس کو پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ جو لکھا ہوا ہے اس کے خلاف جو بھی لکھا ہوا ہے یہ جھوٹ ہی لکھا ہوا ہے۔ تو کیا فرمائیں گے اس کے اوپر کہ ہمارا حق اگر کسی نے تلف کر دیا ہے تو ہمارا ریئیکشن اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ دیکھیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ دنیاوی معاملات کو گزارنے کے لیے اپنے جو ہے وہ چلنے کے لیے اپنے اسلاف کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کس طرح قرآن و حدیث پر عمل کیا، سبحان اللہ، کہ انہوں نے ایک طرح دیکھا من نوعین انہوں نے عمل کیا قرآن و حدیث پر۔ اس میں مجھے یاد ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آ گیا، چونکہ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کی عبادت بھی مشہور ہے، آپ کی فقہ بھی مشہور ہے، حدیث پر آپ کی نظر کتنی تھی یہ بھی مشہور ہے، قرآن پر نظر کتنی تھی کہ ہر آیت کا وہ شان نزول اور اس سے کیا مراد ہے یہ سارا ان کو معلوم تھا، سبحان اللہ، اور کیا کیا حدیث ہے ان کو سارے ان کو معلومات تھی۔ ان کو جو ہے وہ کسی نے تھپڑ مارا تھا امام اعظم کو، کیونکہ آپ نے کہا نا کسی نے حق تلف کیا ہو تو جی ان کو کسی نے تھپڑ مارا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے یہ کیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تجھے قاضی کے پاس لے جاؤں اور اپنا بدلہ لوں، اور چاہوں تو تجھے معاف کر دوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اللہ، احادیث کریمہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ معافی کی فضیلت ہے، عفو درگزر کی فضیلت ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، اس طرح کی نا روایت۔ اچھا ایک تو یہ، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص جو ہے نا وہ اس امید پر مذہبی اولیاء والوں کو مارے کہ یعنی تو معافی کر دے گا، یہ تو کہ تو مجھے معافی کر دے گا۔ تو دیکھیں یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا حق معاف کیا ہے۔ صحیح، حق اللہ تو ظاہر ہے کہ اس کو توبہ سے ہی معاف ہوگا، چونکہ وہ تو جیسے آپ نے بیان فرمایا نا کہ ایک ہے حق اللہ جیسے نماز ہے اور ایک ہے حق العباد، تو حق العباد جو بندے کا حق ہے وہ کیوں ہے ہم پر؟ جی ہمیں کس نے کہا؟ اس بندے نے تو نہیں کہا نا، صحیح، ہمیں اس نے کہا جس نے اس بندے کو اور ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کا حکم ہے، تو اسی کا حکم ہے تو ظاہر ہے کہ اسی کے حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اچھا پھر اسی نے یہ قانون رکھا ہے کہ جب تک یہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تو معاف نہیں ہوگا، ٹھیک، اسی نے قانون رکھا ہے۔ اچھا پھر اسی نے قانون رکھا ہے کہ اگر حق اگر ایسا تلف کیا کہ جیسے مال دبا لیا، جی مال چوری کر لیا جی یا دھوکے سے اس کا مال کھا لیا، جی تو اب کیا ہے کہ یہ اسی نے یہ قانون رکھا ہے کہ اس کا مال اس کو لوٹانا پڑے گا، جی، یا تو یہ کہ وہ شخص سچے دل سے معاف کر دے، ٹھیک ہے آپ نے جو میرا مال کھایا وہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، یا تو وہ یہ کہہ دے، ٹھیک، تب یہ معاف ہوگا، مگر سب صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی درست فرمایا، کیونکہ اسی نے یہ حق رکھے ہیں۔ صحیح، کچھ تو اچھا پھر دوسرے کہ بزرگوں کا جو معمول ہے نا معاف کرنے کا، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی جو بیان کرتے ہیں کہ خود علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسے کسی نے ہم پر ظلم کیا، اب اگر ہم نے اگر ظاہر ہے کہ بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ کیونکہ تھپڑ مارا نا، اب تھپڑ کا کوئی میٹر تو ہے نہیں، کوئی پیمانہ تو ہے نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نا وہ زیادہ تھپڑ مار دیں، تیز مار دیں، اس کو زیادہ چوٹ لگے اور ابھی تو ہم مظلوم ہیں، پھر ایسا نہ ہو کہ ہم مظلوم جگہ ہم ظالم ہو جائیں۔ بن جائے، اللہ بچا، تو واقعی دیکھا جائے تو مظلوم بننے میں عافیت ہے، جی ظالم بننا جو نا یہ اگر بندہ یہاں اگر ظالم بنتا ہے دندناتا پھرتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، ایک رعب ہے، سب کچھ ہے۔ جی، اچھا بعض لوگ جو ہے نا وہ ظالم کے شر سے بچنے کے لیے اس کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں، اس صحیح، کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، بالکل اس کی بات مانیں گے، وہ اس کی شر سے بچنے کے لیے، جی، نہ کہ اس کی عزت کے لیے، ایسا نہیں ہے، شر سے بچنے کے بنا ہم پر ظلم کرے گا۔ جی، تو ظالم جو ہے نا وہ پھر قیامت کے دن اس کے لیے اندھیرا ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ قیامت کے دن مظلوم کی چاندی ہوگی اور ظالم جو ہے نا یہ اندھیرے میں ہوگا، اللہ یہ آزمائش میں ہوگا۔
یہ جو حق لینے کے لیے جو قانونی راستہ اختیار کر رہا ہے جی لیکن یہ وہ ایلیگیشن بھی ساتھ لگا رہا ہے کہ جو وہ ہے ہی نہیں. اسے کہتے ہیں کیس مضبوط کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو بیچ میں کیا کر دینا, ایڈ کر دینا. مثال کے طور پر دعویٰ کیا کسی کے خلاف, اس دعوے کے اندر 10 باتیں جو ہے وہ لکھ دیں. اچھا یہ لکھوانے والے بعض اوقات یوں غلط انداز میں جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی جھوٹ کا معاملہ تو حضور نہیں ہونا چاہیے نا, کہ کسی طرح سے بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دیکھیں کہ وہ یہی ہے کہ جو بھی اس کا حق بنتا ہے نا اتنا ہی لے, اس سے زیادہ نہ لے. صحیح. یوں ہوتا ہے نا بعض کا, جیسے بندہ سوچ رہا ہے یار اپنا 15 لاکھ روپے لکھ دو, ٹھیک ہے 15 لاکھ میں سے اگر 6 لاکھ بھی ملے گا, یہ میں فیکٹ بیس صورت بتا رہا ہوں. میرے پاس بندہ آیا, اس نے کہا جی ہمارا نقصان جو ہے نا یہ ہوا 3 لاکھ, تو ہم نے لکھا تھا اتنے لاکھ, تو ہمیں مل گیا ہے اتنے لاکھ, تو اب ہم جو ہے وہ کیا کریں. اچھا اس کو 3 سے زیادہ مل گیا. جی جی, اصل میں وہ ہوا ہی ہے نا حضور, کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کے اوپر جو ہے وہ 3 لاکھ کا نقصان کیا, اس کے اوپر 15 لاکھ کا لکھ کے لگا دعویٰ کر دیا. جی, اب 15 میں سے کم ہوتے ہوتے کتنا ہوگا, وہ جو ہے وہ 6 آ جائے گا, آدھے زیادہ ہوگا تو 7.5 ہوگا, 7.5 ہو جائے گا. جی اس سے بھی کم کر لیں تو چلیں, مطلب 5-6 تو کہیں نہیں گیا ہوا. تو اب وہ تو ہے, تو یہ تو 3 کا تھا لیکن لے کتنا لیا, یہ ظالم بن گیا. اللہ بچا. یہ پہلے مشورے, یہ مظلوم تھا, اب یہ ظالم ہو گیا. اس طرح کے مشورے دینے والوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر غلط ہے بالکل, اس طرح کا کرنا جائز نہیں ہے. جب میں تو یہی کہوں گا کہ جیسے کاروبار میں اگر نقصان ہوا, کچھ بھی ہوا, تو پہلے شرعی رہنمائی لیجیے, آیا کہ وہ 3 لاکھ کا بھی حقدار تھا یا نہیں تھا, صحیح. کیونکہ اس کی بھی کوتاہی تھی یا نہیں تھی. ایک تو یہ, دوسرے ہے کہ واقعی اگر نقصان ہوا, مداربت تھی, ایک طرف محنت اور ایک طرف پیسہ. جی اگر مداربت تھی جی تو چونکہ اس نے نقصان کیا نا, اس سے نقصان ہو تو مداربت تھی. اب اوریجنلی نقصان ہوا ہے تو شرن تو یہی ہے جی کہ اس کی محنت کا نقصان ہوا اور اس کے مال کا نقصان ہوا, ایسی بات, اس سے پیسوں کا نقصان ہوا, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملے گا. ایسا ہی, نفع ہوتا تو ذرا دونوں لیتے, ایسی بات, تو نقصان بھی دونوں اٹھائیں گے, وہ اپنی محنت کا اٹھائے گا, یہ اپنے مال کا اٹھائے گا, پیسوں کا اٹھائے گا. ایسی بات. تو ہم ذرا شریعت کے اصولوں پر چلیں, یا اس میں برکت ہے. آج اگر یہ سمجھو کہ اگر یہ پروف ہو جاتا ہے کہ جو بھی نقصان ہوا اس میں اس کی کوئی کوتاہی نہیں تھی اور شرن اس پر کوئی لازم نہیں ہے دینا, اب یہ چھوڑ دے اس 3 لاکھ روپے کو. کیا بات, یہ 3 لاکھ چھوڑے گا, اس کو اس کے بدلے جو ہے نا 15 نہیں 25 لاکھ ملیں گے, کیا بات, سبحان اللہ, کیونکہ اس نے شریعت پر عمل کرتے ہوئے چھوڑا ہے. کیا بات, اور جس نے بھی دیکھا شریعت پر عمل کیا ہے نا, وہ بھوکا نہیں مرا سبحان اللہ. اور یوں کیا کہتے ہیں آزمائش میں نہیں رہا, اس کے راستے خود ہی نکل آتے ہیں. اگر بالفرض بظاہر اس کو مال نہیں ملتا تو اس کو قناعت مل جاتی ہے. کیا بات, تو قناعت بہت بڑی دولت ہے سبحان اللہ. کہ ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں اور ایک بندے میں 1 روپیہ ہے. قناعت والا ہے نا, وہ 1 روپے بھی گزارا کر لے گا, وہ اسی پہ خوش رہے گا. اور ایک بندے 1 لاکھ ہے, 1 لاکھ نے 1 کروڑ ہے, قناعت نہیں ہے, وہ پھر بھی پریشان ہی رہے گا. ایسی بات. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں نا جی کہ جیسے ایک بہت بڑا شہر ہے جی جس میں ہر طرح کی سہولت ہے, جی اور ایک بندہ ہے کہ اس کو جو چیز چاہیے ہر طرح کی سہولت ہے, جو اس کی خواہش ہو وہ وہاں موجود ہے, ہر چیز. ابھی میں اس کو جو ہے نا وہ یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی غلط خواہش ہو یا گناہ والی خواہش ہو, کوئی بھی کیا کہتے ہیں کہ جو شریعت سے ٹکرا دو. میں مطلقاً بات کروں دنیاوی حوالے سے کہ خدا نخواستہ اس کو شراب چاہیے وہ بھی اس کو مل جائے گی, اس کو سود چاہیے تو وہی مل جائے گا, ہر چیز کی سہولت ہے دنیاوی طور پہ بھی. خالی اس کو اتنا کہہ دیا جائے کہ یہ 100 کلومیٹر کا ایریا ہے نا, آپ کی حد بس یہی ہے, اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے. یہ ٹینشن میں رہے گا کہ نہیں میں کہہ دوں. اب 100 کلومیٹر نہیں, آپ اس کو جو ہے خالی اتنا کر دیں 500 کلومیٹر آپ کی رینج ہے, تب بھی وہ ٹینشن میں رہے گا مینٹلی طور پہ. اور ایک بندہ ہے جسے وہ کچھ بھی نہیں ہے, فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے, وہ اس حوالے سے ٹینشن میں نہیں ہے, یا میں آزاد تو ہوں نا, میں کہیں بھی جا سکتا ہوں, مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. میں حضور زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ سے مجھے ایک جب ایکسپیرینس ہوا, مدنی چینل کا پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے ہم پاکستان کی بڑی ایک مشہور جیل ہے مچھ جیل, یہاں پر جو ہے وہ ہم پروگرام ریکارڈ سکھر کے آس پاس ہے نا, بلوچستان میں ہے جی, بلوچستان, وہاں پر یہ جیل بڑی مشہور جیل ہے. تو یہاں پر ہم جو ہے وہ گئے, ہم رات نہیں پہنچ گئے تھے وہاں, ریکارڈنگ ہمیں دن میں جو ہے وہ کرنی. ہماری رہائش کا بھی انتظام تھا, وہ جہاں آفیسر وغیرہ ان کے رہتے تھے وہیں پر انہوں نے ہماری رہائش کا انتظام کیا تھا. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں ریسٹرکشنز کیا ہیں, تاکہ ہم جیسے رات میں ہے بندہ رول ہم اس کو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو فالو نہ کر سکیں, کوئی پرابلم نہ ہو جائے. تو انہوں نے جو ہے ہمیں کہا کہ وہ برآمدہ تھا ایسا, اور برآمدے کے ساتھ سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان سیڑھیوں سے نیچے نہیں آنا, یعنی آپ یہ پورا مطلب وہ پورا گھر تھا ہمارے پاس رہنے کے لیے, تو آپ یہاں پر جو ہے وہ رہیں, اس برآمدے میں آپ
جو ہے وہ آ سکتے ہیں، لیکن یہ جو سیڑھیاں ہیں نا، ان سیڑھیوں سے آپ نے نیچے نہیں آنا. آپ یقین مانے مجھے، جسے یہ کہتے ہیں نا قید، مطلب کیا ہوتی ہے اس کا ایک وہ، حالانکہ ہمیں ہمارے لیے بہت کچھ تھا، اللہ پاک کی رحمت سے فضل و احسان تھا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لیکن مہمان تھے، ویسے کوئی کیس نہیں تھا، کچھ ایسی بھی نہیں بات تھا، خود ہی گئے تھے. جی بالکل خود ہی ایسے پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے. لیکن مجھے وہ قید کیا ہوتی ہے، ریسٹرکشنز جسے یہ بولے، جب آپ کی زندگی پر ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا جو ہے مجھے اس وقت اندازہ ہوا، اللہ کی پناہ ہے. لیکن ایسا مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ کو آزادی کی نعمت ملی ہوئی ہے، یہ ایک بڑی نعمت. بڑی نعمت ہے. یہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اور مگر دیکھیں، آپ نے وہ آزادی کی بات کی نا، جی جی تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ واقعی آزادی بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہاں دنیا میں جو ہے نا کوئی بھی شخص مکمل آزاد نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جو شریعت نے ہمیں جو ہے نا وہ ہر طرح کی آزادی نہیں دی، ایسی بات کہ نماز کا وقت ہوگا ہمیں نماز پڑھنی ہے، جی ہمیں جو ہے نا وہ حلال و حرام کی تمیز رکھنی ہے، جی ہمیں یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، جی یہ پینا ہے یہ نہیں پینا، جی یہ لینا ہے یہ نہیں لینا، جی تو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جی. تو یہ آزادی کی لمٹ ہے، یہ ذہن میں رہے. فریڈم ود لمیٹیشن. ہاں ٹھیک ہے. جی اب اگر کوئی سوچے کہ یار دیکھو کہ یار یہ کیا ہم کہہ دیں معاذ اللہ کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، یوں بھی کرنا ہے یوں بھی کرنا ہے، بعض ہوتا ہے بندے کو وسوسہ آتا ہے نا، بعض ایسے لوگ بھی ہیں نا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر دیکھا جائے تو جو اللہ و رسول کو نہیں مانتا، جو اسلام کو نہیں مانتا، جو یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے خود بخود یہ ہے سب کچھ، اللہ ہی کو نہیں مانتا، تو حقیقت میں تو وہ بھی آزاد نہیں ہے مکمل. دیکھا جائے تو روڈ پہ اس نے آنا ہے، گاڑی ہے اس کے بعد بہت زبردست، اس کے بعد جو گاڑی ہے نا وہ یوں سمجھے کہ 300 کلومیٹر کی سپیڈ والی ہے، کیا وہ 120 پر جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. یہاں اس کی آزادی سلب ہوئی. بالکل ہو گئی. ریڈ سگنل ہے، یہ جانا چاہتا ہے، اس کو جلدی ہے، کیا یہاں سے گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا. سیٹ بیلٹ کا قانون ہے، یہ چاہتا ہے میں نہ لگاؤں، کیا یہ کر سکتا ہے اس طرح؟ نہیں کر سکتا نا. تو کئی ایسی چیزیں دنیاوی طور پہ کہ بندہ اس میں قید ہے. صحیح. تو کوئی بھی بندہ مکمل آزاد نہیں ہے، یہ بندہ ذہن میں رکھے. میں تو یہی کہوں گا کہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ جو حدیث پاک ہے نا کہ دنیا سے جن المؤمن، جی جو اس حدیث پاک پر عمل پیرا ہے وہ خوش نصیب ہے. سبحان اللہ. کہ چونکہ جب اس کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ دنیا قید خانہ ہے، جی اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو یہ نعمت ہے بہت بڑی، جی غیر کے لیے بھی تو دیکھا آزمائش ہے نا یہ، ایسا ہی ہے. کہ اپنی کیا کہتے اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کر سکتا. ابھی میں بھی یورپ میں تھا، جی تو پچھلے دنوں تو ایک کو میں نے چلتے ہوئے دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ کیا، یہ کس طرح چلو، دھت تھا نشے میں نے اس کا کیا ہوگا، تو پولیس پکڑ کے لے جائے گی، اندر کر دے گی اس کو. کہ اس طرح وہ شراب پی کے باہر نہیں گھوم پھر سکتا، تو آزادی نہیں ہے نا. غیر کے لیے جو شراب کو حلال مانتا ہے یا پیتا ہے اس کے لیے بھی آزادی نہیں ہے. تو شراب تو ویسے ہی ہے گندی چیز کہ ام الخبائث، نکلا شروع بہن ام الخبائث، خبیثوں کی ماں. تو ویسے ہی نہیں دیکھیں گے کیسی چیز ہے کہ جن ممالک میں یہ الاؤ ہے اس کو پی کر ہی بندہ روڈ پہ نہیں آ سکتا. جی پانی پی کے بندہ روڈ پہ آ سکتا ہے، ہر طرح کا شربت پی کے روڈ پہ آ سکتا ہے، اس کو پی کے نہیں آ سکتا. پانی پی کے بندہ گاڑی چلا سکتا ہے، اس کو پی کے بندہ گاڑی نہیں چلا سکتا. پانی پی کے جہاز چلا سکتا ہے، اس کو پی کے جہاز نہیں اڑا سکتا. جی تو یہ تو ایسی چیز ہے. اللہ بچا. تو جہاں یہ چیزیں جو ہے نا وہ الاؤ ہے، وہاں پہ بھی دیکھیں کہ ایسے بندے قید میں ہیں. جی اسپیڈ لمٹ وہاں پہ بھی ہے. جی ٹھیک ہے، بعض ممالک ہیں ایسے 1-2 ملک کے جہاں اسپیڈ کی قید نہیں ہے کہ اتنے سے ایریے میں آپ بھلے 240 پہ گاڑی بگائیں، جیسے جرمنی میں یہ قانون ہے وہاں. مگر وہاں پہ بھی یہ قانون تو ہے نا کہ آپ جو ہے وہ چونکہ وہاں جو ہے وہ لیفٹ ڈرائیو ہے نا، تو وہاں پہ بھی اگر آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اسپیڈ میں اگر بھگانی گاڑی تو اس ٹریک پہ بھگائیں نا، الٹا کی طرف، نہ کہ سیدھا کی طرف بھگائیں گے، دوڑائیں گے. قید میں آ گیا نا بندہ. ایسا ہی. تو وہاں پہ اچانک جو ہے اسپیڈ تو کم ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی آ گیا قید میں. وہ ریسٹرکٹس بولیں گے، کیا بولیں گے، رکاوٹ. جی رکاوٹ آ گئی. تو کوئی بھی بندہ مکمل آزاد نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ الحمدللہ الکریم ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں جو ہے نا اپنے مذہب پر ناز ہونا چاہیے، اور ہم حدیث پاک ہے نا سجن المؤمن، تو ہم اس کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے قبول کریں. واہ واہ. آج ہم یہاں اس کو قبول کریں گے واہ. تو کل بروز قیامت
وہاں دیکھیں جنت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ویسے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ بیج بونے ہیں, جی وہاں پہ فصل کاٹنی ہے. درست فرمایا آپ نے. اعلیٰ حضرت امام نے بڑی پیاری بات کہی نا جی, اللہ رسول کی یاد میں بندہ جو ہے وہ اگر اس میں قید ہو جائے تو اس کی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم, خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے, آمین. اور ہر طرح کی حق تلفی سے اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے, اور جو دین اسلام کے احکامات ہمیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول بتا رہا ہے, سمجھا رہا ہے, اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہوگی, آخرت میں بھی خیر ہوگی. انشاءاللہ. پوز لیتے ہیں ناظرین کی, پھر انشاءاللہ آگے مزید چلتے ہیں. جی جانشین عطار سے میرا سوال یہ ہے کہ اتنے سارے اعمال جو ہیں, نماز پڑھنا اور درود و سلام پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا اور بھی اچھے اعمال ہیں, تو ان پر استقامت کیسے حاصل کی جائے یہ ہمیں بتائیں. یہ تو واقعی ہے کہ الاستقامت و فوق الکرامت, کہ استقامت جو نا اتنا کرامت و فوقیت رکھتی ہے. اس کے لیے دیکھیں یہ ہے کہ اخلاص ہوگا تو اس کی برکت سے استقامت ملے گی. کہ بعض اوقات یہ اعمال چھوٹنے کی وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ بندہ ریا میں مبتلا ہو جاتا ہے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو نا یہ عمل کرتا ہے, یا لوگوں کو دکھانا شروع کر دیتا ہے, یا اپنے آپ کو یہ کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ دیکھو میں جو نا تہجد گزاروں اور یہ جو نا یہ تو رات سوتا ہی رہتا ہے. تو اب یہ آ گیا تکبر کے, اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ جانا اور اس کو حقیر جانا. تو بعض اوقات تکبر کی وجہ سے جو ہے نا یہ اعمال جو ہے نا یہ بندے سے چھوٹ جاتے ہیں. تو لہٰذا اس کے لیے کہ توبہ و استغفار کرتا رہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے, اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتا رہے, اپنے رب سے لو لگا کے رکھے گا تو انشاءاللہ الکریم ہر عمل پر استقامت ملے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. میرا یہ سوال ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ جی. دیکھیں اس سے یہ مراد ہے کہ ماں کی اطاعت کرے, اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یوں سمجھے کہ اپنے آپ کو جو نا وہ جو ہوتا ہے نا ماں کے جو قدموں کی جو مٹی ہوتی ہے, یوں سمجھے کہ اس کی مانند ہو جائے اپنی, یعنی اس میں یہ ہے کہ اپنی خواہشیں جو نا اس کی مانند کر دے, جو ماں فرمائے بس وہ کرے. کیا بات, مرحبا. ماں کی خواہش کو اپنی خواہشات پہ ترجیح دے. اس کو نہیں آسان یوں سمجھ لے کہ یوں سمجھے کہ اس کو کوئی کام کرنا ہے اور ماں نے کہا مجھے یہاں لے جاؤ, اب اس کو یہ کام کرنا تھا, اب یہ ذرا اس کی اپنی خواہش تھی, اب ماں نے جو کہا نا مجھے وہاں لے جاؤ تو یہ ماں کو لے جائے. مرحبا. اچھا اس میں دیکھیں کہ وہی لا طاعت فی معصیت الخالق, کہ وہی اطاعت کی جائے گی ماں کی کہ جہاں شریعت کی پاسداری ہو یا شریعت کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. لا طاعت فی معصیت الخالق, کہ مخلوق میں کسی کی بھی جو ہے وہ خالق کے مقابلے میں جو ہے نا وہ نافرمانی نہیں کی جائے گی. خالق کے مقابلے, جیسے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ذرا یہ اس کو ترجیح دے گا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا. یہاں بھلے نافرمانی ہوتی ہے تو یہ جانے دے گا, بندے کی بات جاتی ہے تو جائے, اللہ پاک کی نافرمانی نہ ہو جائے بس. مرحبا. ٹھیک ہے جی, کال لیتے ہیں. جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ شرعی سفر کی صورت میں اگر نماز کا وقت آ جائے تو اسلامی بھائی قصر نماز پڑھتے ہیں, تو کیا اسلامی بہنیں بھی قصر نماز پڑھیں گی یا پوری نماز ادا کریں گی؟ جی ہاں, جو ہے وہ اسلامی بہنیں بھی قصر نماز پڑھیں گی. ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی یہی ہے. مرحبا. جی میرا یہ سوال ہے, ہم عموماً سنتے ہیں کہ جنت میں بچے اور بوڑھے سب جوان ہو کر جائیں گے, تو اس کی کیا دلیل ہے, ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیر. تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ چاہے بچے کا انتقال ہو یا بوڑھے کا انتقال ہو, جنت میں جو ہے نا یہ 30 سال ہی کے معلوم ہوں گے. سبحان اللہ. مرحبا. جی میرا شہزاد حضور سے سوال ہے, ہاتھ پر ایلفی لگی ہو تو وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ یعنی ایلفی جو نا یہ اصل میں ایک اس کا اپنا جرم ہوتا ہے, ہاں جی, اس کی تہ ہوتی ہے, تو اب اس کے نیچے سے پانی نہیں گزرتا, صحیح. ایلفی کے نیچے سے, صحیح. تو لہٰذا کہ اس کو تو یہ کہ اس کو اچھی طرح سے دھونا پڑے گا, اس کو کھرچنا پڑے گا. اب بالفرض اگر ایسا ہی ہے کہ اس کو کھرچنے کے چکر میں کھال اگر اتر جائے گی تو اب ہلکا سا جیسے لگ گیا نا حضور, کبھی جیسے چیز جوڑتے ہوئے لگ جائے تو وہ ہلکا سا اس کو اگر کیا جائے تو وہ اتر جاتا ہے. وہ بعض بار اتر جاتا ہے, بعض بار نہیں اترتا. صحیح. اتر تو جاتا ہے یہ. اس کا دوسرا یہ بھی طریقہ ہے کہ پیٹرول یا تھینر وغیرہ سے اتار لیا جائے, صحیح. آئل سے اتار لیا جائے, صحیح. عطر سے اتار لیا جائے, پرفیوم سے اتار لیا جائے, اس سے بھی اتر جائے گا. مرحبا. چونکہ یہ بازو کا جو اس کا جرم ہوتا ہے نا سنی پلاس کا, یہ جو زخم کی پٹی ہوتی ہے,
تو اس میں بڑی آزمائش ہوتی ہے مجھے. میں تو بس لگواتا ہی نہیں ہوں, میں بس وہ تھوڑی دیر روئی رکھ کے یوں کر لیتا ہوں تر کے. بالفرض اگر کبھی لگوانی ہوتی تو پھر یہ کہ پھر ایک مقابلہ ہوتا ہے, پھر وہی کہ عطر وغیرہ لگا کے جو سا جرم ہوتا ہے نا وہ ہٹانا پڑتا ہے. تو وضو ورنہ ہوگا نہیں نا. اور یہ ضروری ہے کہ ایک بال برابر ہوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. وضو ہے تو وضو میں, اور غسل ہے تو پھر غسل میں بھی یہی غسل میں بھی نہیں اتر, بالکل غسل میں بھی اتارنا پڑے گا, ہٹانا پڑے گا اس کو, ٹھیک ہو. پانی گزارنا لازم ہے. جی کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے اور عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے نا روح حسب مرتبہ, جو مرنے والا ہے اس کے مرتبے کے لحاظ سے جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پر ہوتی ہے. کسی کی روح جو ہے وہ زمزم شریف کے کنویں پر ہوتی ہے, تو کسی کی جو ہے وہ اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے, تو کسی کی عرش پر ہوتی ہے, تو کسی کی کہاں ہوتی ہے. البتہ جہاں بھی ہو روح کا بدن سے تعلق رہتا ہے. یہ مسلمان کے لیے ہے, جبکہ غیر کے لیے یہ, غیر مسلم کے لیے یہ کہ اس کی روح قید کر لی جاتی ہے. بعضوں کی جو ہے وہ چاہے برہوت میں, بعضوں کی ساتویں زمین کے نیچے, اور بعض کی وہیں قبر پہ قید ہوتی ہے. مگر پھر بھی روح کا تعلق بدن سے ہوتا ہے کہ جو بدن کو محسوس ہوگا وہ روح کو محسوس ہوگا. صحیح. یہ جو ایک بات ہے کہ روح بھٹک رہی ہے, گھوم رہی ہے, پھر بھٹک رہی ہے, پھر رہی ہے, اس کے بارے میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ سارے جنات ہوتے ہیں. صحیح. اس کو بناتے روح بھٹک رہی ہے, یہ جنات ہوتے ہیں. کبھی سر کٹا جن, تو کوئی فلاں جن, تو کوئی فلاں جن. یہ جنات جو نا, بعض جنات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ بعض جنات کو اختیار دیا ہے کہ وہ جانوروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں, بعض جو ہے وہ ہر جانور کی صورت اختیار کر لیتے ہیں, بعض مخصوص جانوروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں, بعض انسانوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو اچھا انسان بھی بن جائے؟ ہاں, انسان کی صورت میں آ جائیں گے. تو سب نہیں, ہر ذرے کے کیٹیگری. اس میں بعض جنات ایسے جو انسان سے مانوس ہوتے ہیں, بعض وہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں کہ جنگل میں دیکھ کے انسان کو مار دیں گے. تو مختلف اس میں کیٹیگریز ہیں, جیسا انسانوں میں نا کہ بعض شریف ہوتے ہیں, بعض بدماش ہوتے ہیں, بعض محبت والے ہوتے ہیں, بعض نفرت والے ہوتے ہیں, بعض جو ہے وہ اچھی سوچ والے ہوتے ہیں, بعض بری سوچ والے ہوتے ہیں. ہر بات میں منفی سوچنے ان کو کیٹیگریز. جنات میں کیٹیگریز ہیں. تو یہ جنات ہوتے ہیں کہ جن کو عوام سمجھتی ہے کہ یہ معاذ اللہ روح بھٹک رہی ہے. یہ جن کے یہ کارنامے ہوتے ہیں جنات. یہ سر کٹا جن وغیرہ اس طرح کا کوئی اس کی وہی کہ یہ اس طرح کا جو سنا ہے وہ یہی ہے کہ جیسے وہ سر نہیں ہے اور اس کے یہاں آنکھیں ہیں, سر کٹا. وہی کہ جنات ذرا کہ ہے ان کے پاس جو بھی روپ دھار لے اس کا, وہ جو روپ دھار لے اس کی مرضی ہے, وہ جس طرح چاہے تنگ کرے. اس کے تو ظاہر ہے کہ وہ ہیں بعض کا مختلف واقعات ہیں. پوری ان کی جو نا جنات کی دنیا وسیع ہے. صحیح. اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے. آمین آمین. کیا اس کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ سوتے ہوئے جو نا شجر طریہ میں جو حصار لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کر سونا چاہیے. سبحان اللہ, بہت زبردست ہے. جو حدیث پاک میں ہے نا وہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس والا, صحیح, یہ پڑھ کر ہاتھ پہ دم کر کے پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتے ہیں پہلے, پھر دوسری بار کرے, پھر تیسری بار کرے, یہ حصار باندھا کرے. یا مرحبا, ماشاء اللہ. یہ امیر سنت نے ہر اتاری اور اپنے سے جو مرید ہے ان کو بھی اجازت عطا فرما رکھی ہے, اور جو تعلیم ہے ان کو بھی اس کی اجازت بھی عطا فرما رکھی ہے. تو یہ ہماری زندگی میں وظائف بھی جو ہے وہ ایڈ ہونے چاہیے, اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اللہ ہم سب کی جان مال کی اور اولاد کی حفاظت فرمائے. آمین. ویسے اگر کسی کو اس طرح کا پرابلم ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سر تعویذات اتارے سے رجوع کرنا چاہیے, صحیح, یا جو اس کے فن میں ماہر ہوتے ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے. بعض اگر کچھ لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالنا شوق ہوتا ہے دم کرنے کا, میں دم کر دوں, نہیں خود دم نہیں کرنا چاہیے. وہ پھر بعض اوقات اگر اس کو کوئی نقصان ہو نا, یہ پھر الٹا اس پر آ گیا نا, اس کو چھوڑ کے تو پھر آزمائش نہ ہو جائے. اور ایسے بھی واقعات ہیں. صحیح. سر رسالہ ہے نا, میرے سنت رسالہ لکھا تھا, جنات کی حکایت ایک ہے رسالہ, اس میں واقعہ میرے سنت جو ہے نا وہ لکھا ہے. یہ ہند کا واقعہ ہے, حیدرآباد, پہلے میں حیدرآباد دکن, وہاں ایک زبردست پاورفل ایک عامل تھا. اب اس نے کسی کا علاج کیا ہوگا, وہ جن تھا خطرناک. اب اس نے کیا کیا, اس جن کو اس نے قید کر لیا. اب ذرا کہ مختلف طریقہ تھا, اب وہ انسان کی صورت میں تھا اور اس کو گھر پہ رکھ لیا ایز اے خادم. اب گھر میں تو نہیں پتا تھا کہ یہ جن ہے, اسے جو کام بولے زبردست کر دے, فوری کر دے. جن تو جن ہوتا ہے, ولی کی طاقت اس سے زیادہ ہے. کہ آصف البرقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعہ, جی,
کہ پلک جھپکنے میں جو ہے وہ تخت جو ہے وہ آپ نے حاضر کر دیا. سبحان اللہ. واہ واہ. جبکہ جنات نے کہا تھا کہ ہم جو نا وہ جو سب سے بڑا جن تھا اس نے کہا تھا مجلس جو برخاست ہوگی نا اس سے پہلے مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ تخت میں لے آؤں گا. کہتے کہ وہ کہاں ملک یمن کہاں اتنا فاصلہ مجھے اتنا تو ٹائم لگے گا. یہ دیکھیں جن کی طاقت کتنا بڑا تخت تھا کہ جس میں نہر بھی تھی, پورا یہ سارا بنا ہوتا نا. جبکہ ولی کی طاقت آصف بن خیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو پلک جھپکنے میں لوں گا انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. واہ. تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت عطا کی تھی. سبحان اللہ. اللہ کریم اپنے اولیاء کرام کو طاقت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اچھا خیر, تو اب کیا ہوا کہ وہ جو جن تھا نا یہ زبردست کام کر دے فوری. تو ایک بار جو ہے نا وہ جو عامل صاحب کی جو زوجہ تھی نا اس نے شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا. اس نے کوئی اہم کام کر دیا ہوگا فوری, اور اس کو وہ کیل محسوس ہوئی, کوئی چیز محسوس ہوئی. اس نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کوئی کہا ہوگا مجھے کانٹا لگ گیا, کوئی یوں یوں ہے. اس نے منگایا پلاس, کوئی چیز منگائی, اس سے وہ کھینچ لی. وہ تو جیسے وہ کیل نکلی تو غائب ہو گیا, پھڑ کر کے نکل گیا. اب بتایا اپنے شوہر کو تو یوں ہوا. شوہر نے کہا یہ کیا کر دیا؟ تو جن تھا یہ. کہا اب تو بڑی آزمائش ہے. خیر اب جو ہے وہ شوہر صاحب جو ہے وہ حصار میں بیٹھ گئے کہ اب یہ چونکہ جن تو بدلہ لے گا. اچھا اب ان کی بیٹی کی شادی تھی اس عامل کی. اب جو ہے وہ جن کو تو سارا پتا تھا کہ کب شادی اور کیا ہے, کہ فلاں دن بارات آنی ہے, فلاں دن وہ آئیں گے تحفے وغیرہ لے کر. اور اب وہ فلاں جو وقت تھا نا اس پہ جو ہے وہ شوہر صاحب بیٹھ گئے کھڑکی پہ, انتظار کرنے لگے کہ چلو وہ آئیں گے. اچھا حصار میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی جو نا بندہ باہر نہ جائے, اپنی رینج سے باہر نہ نکلے. اب وہ جن تھا وہ اپنے قبیلے کے ساتھ آ گیا, وہ تحفے وغیرہ سب لے کر یوں کر کے آ گیا. اب عامل صاحب نے جیسے کھڑکی میں دیکھا نا وہ جوش میں آ گئے, چلو وہ آ گئے تو ہاتھ باہر نکل, آئیے آئیے یوں کیا, تو وہ چونکہ باہر نکل گیا بندہ, تو وہیں پہ سے انہوں نے کھینچ لیا اور مار دیا. تو یہ ایسے بھی ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ ہر عامل کے ساتھ یہ ہو, اور ضروری نہیں کہ ہر جن اس طرح کر سکے. ظاہر ہے کہ اگر اس کی بھی لمٹ ہوگی نا, کہ وہ عامل اگر اتنے عرصے یہ رہتا حصار کے بعد پھر کچھ اور کر لیتا تو پھر وہ بلے کچھ بھی آرام سے پھر سکتا تھا. وہ چونکہ وہ آنن فانن تھا نا, فوری تھا. صحیح. اس میں طریقے تو ہوتے ہیں بہت. اللہ ہم سب کو عافیت. تو خیر اس کی دوستی جو نہیں رکھنی چاہیے, جن کی دوستی. اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے, عافیت اور سلامتیاں عطا فرمائے. پروگرام کا وقت ہمارا جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی, یا رب ہمیں سکھا دے آداب